محمد محمود اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ کچوچہ شریف کی بارگاہ میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ حضرت کی شان میں کچھ جملے تعریف و توصیف کے طور پر بولوں تو اتنی عظیم الشان ذات ہے حضرت کی کہ ہو سکتا ہے درمیان سے کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ تو جتنی خود نمائی کر رہا ہے خود اپنی جگہ ہسائی کر رہا ہے، ذرا سا بولنا کیا گیا بڑوں سے لب کشائی کر رہا ہے۔ اس لیے بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ نعرے تکبیر! اس نعرے میں میری تقریر ہوتی ہے، حضرت کی تقریر کے لیے کیسا نعرہ ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! نعرے رسالت! علماء اہل سنت، خطبہ اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ، نعرے الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پاک کا نذرانے محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور ذرا بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی۔ اور درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی۔ واہ واہ واہ۔ درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا۔ واہ واہ واہ۔ اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارے اکابرین، مشائخین، اولیاء دین جو ہم سے کہتے ہیں، ہماری تربیت یوں فرماتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ واہ 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 واہ۔ پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ۔ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک۔ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، اکابرین، اولیاء دین، مشائخین ہماری تربیت یوں فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں، یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم سے، یہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ سنو، رب کے حضور دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو رکھنا ہے، اپنی خواہشات کو رکھنا ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو۔ واہ واہ۔ اور پھر جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ۔ یہ جو ہمیں بتاتے ہیں یہ لوگ نادان کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں، جیسے ہی وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے کلمات جاری ہوتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں، اور مومن کی زبان سے نکلے ہوئے درود کے ہر کلمے کو چن لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات بٹورنے آئے، چننے آئے، تو چاہے ادھر سے بٹورے چاہے ادھر سے بٹورے، دو درودوں کی آغوش میں رکھی ہوئی ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب درود پاک کی عظمت کو اگر آپ اس نحت سے سمجھ چکے ہیں تو ذرا سمجھ کر جی لگا کے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔
مجھے احساس ہے گرمی نے سب کو بالکل تھکا رکھا ہے، ظاہر ہے، اور رات کے اس حصے میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں خود کو بیدار رکھنا بھی ایک کام ہے۔ لیکن میرے پیارے، میں عرض کر دوں، میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، میں ایک خانقاہی آدمی ہوں۔ میرا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے، یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ واہ 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 واہ۔ حضرات، جتنی دیر تک آپ سننا چاہیں گے میں سناؤں گا انشاءاللہ مولا تعالی، لیکن بس ایک بات ابتدائی سے ذہن میں رکھ لیں کہ اب جو معاملات ہیں کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ بے شک۔ حضرات، ابھی ہمارے شاعر اسلام جناب سہراب صاحب نے بڑے اچھے اچھے کلام آپ کو سنائے، بڑے اچھے انداز میں پڑھا، اور یہ بالکل مسرور ہو کر، ایک طرح سے یوں کہہ لیں مست ہو کر، ڈوب کر یہ کلام پڑھتے ہیں۔ ان کی یہی خوبی ہے، اور آپ سب بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ ہاں، انہیں یہ شکوہ رہا کہ جس محبت سے انہوں نے کلام پڑھا اس محبت سے آپ نے ان کو تائید نہیں کی، داد نہیں دیا۔ تھوڑا سا بیداری رکھیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس بزم محبت میں میں بھی بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت نعت کے انداز میں پیش کروں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، کیا آپ محبت سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس میرے پیارے، میں آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں یہ نعت کے چند اشعار۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں۔ زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمیں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، کیا نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آزاد اس شعر پہ بھی توجہ دیں۔ نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، مصیبت میں ہمیشہ
رحمتوں والا نظر سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے ہمیشہ رحمتوں والا نظر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ رضا دشت اسٹیج پر رونق افروز علماء کی توجہ کا طالب، اور آپ سب کے لیے بھی تھوڑا توجہ دیں اور اس شعر کو سنیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں۔ انا بشر انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں۔ وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا۔ وہ ایک راز سبحان اللہ سبحان اللہ مشیت تھا جو سبحان اللہ سبحان اللہ نظر آیا۔ ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا نظر آیا، کیا نظر آیا۔ آخری شعر سمال لیں۔ تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن پہ توجہ دیجیے گا۔ واہ واہ واہ۔ تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا۔ ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر، تیرا چرچا نظر آیا۔ ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ ایک بار ذرا محبت سے جی لگا کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، ابھی کچھ دیر قبل آپ نے ایک پرکیف اور حسین منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ بچوں کے سروں پر دستار حفظ رکھی گئی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے بچے حافظ قرآن بنے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے پیارے۔ یقین جانیں صرف وہ ماں باپ خوش نصیب نہیں ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے، بلکہ یہ بچے جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جہاں یہ حافظ قرآن رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں
یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس ماحول میں جہاں میٹلزم کا زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے، ایسے پروگرام، ایسے مناظر کی قدریں جو اس کا حق ہے ہم نہیں کرتے۔ ایک صافہ لیا گیا، اسٹیج لگایا گیا، بچوں کے سروں پہ دستار باندھی گئی، بچے خاموشی سے بیٹھ گئے، جلسہ ہو گیا، دعا ہو گئی، صلاۃ والسلام ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ماں باپ کا کوئی بچہ IAS بن کے آ جائے، IPS بن کے آ جائے، PCS بن کے آ جائے، ڈاکٹر بن کے آ جائے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے آ جائے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بن کے آ جائے، ہائی کورٹ کا چیف، سپریم کورٹ کا جسٹس بن کے آ جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس ماں باپ کو پورے محلے کی دعوت، اہتمام، شور، سب سے بتانا، خوشی کا اظہار کرنا، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں تو وہ خوشی اور خوشی کا ماحول، اس کا اظہار ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک سچائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہماری یہ سمجھ بن گئی، حالانکہ آپ کی سمجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ قدر کریں یا نہ کریں اس کی، آپ کی ناقدری سے اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس کی قدر کو، جس کی عظمت کو رب نے قائم کر دیا ہو، ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے سے اس کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میرے پیارے، یہ حافظ قرآن آپ سمجھتے ہو کہ دنیا میں دنیا کا اسکالر، ڈاکٹر، IAS IPS بن کے آتا ہے تو اس سے ہماری دنیا شاندار ہوگی، ہمارے گھر کے رگ روغن میں اضافہ ہوگا، ہماری دنیاوی ترقی ہوگی۔ یہ سب خواہشات، حسرتیں، تمنائیں اس بچے سے جڑی ہوتی ہیں جو اسکول اور کالج سے پڑھ کے آتا ہے۔ یہاں آپ مایوسی کے شکار ہیں کہ کیا کریں گے، مسجد میں امامت کریں گے، اسٹیج پہ تلاوت کریں گے یا کسی مدرسے میں پڑھائیں گے۔ یہی وہ سوچ ہے جو آپ کو کمزور بنا رہی ہے۔ لیکن میرے پیارے، آئیے میں ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ یہ منظر کتنا حسین منظر ہے، بابرکت منظر ہے، عظیم منظر ہے۔ یہ بچے جو آپ کو نادار نظر آتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ بچہ، حالت یہاں تک ہے کہ ایک ماں باپ ہیں، 2 بچے ہیں، ایک اسکول جاتا ہے تو اسکول جانے والے بچے کے لیے ماں جلدی اٹھتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اس کو رکشے سے یا بس سے چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، اس کا ڈریس یونیفارم پہناتی ہے، اور اسی گھر سے ایک بچہ مدرسے کے لیے آتا ہے۔ نہ ماں کو پتا ہے کہ بچہ کب گیا، نہ باپ کو پتا ہے کہ بچہ کب گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی، ہماری سمجھ کی۔ لیکن میرے پیارے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یاد رکھو وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے، گھر سے نکل کے وہ تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے۔ بے شک وہ تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے، اور وہ بچہ جو گھر سے نکل کر حفظ کرنے کے لیے مدرسے آتا ہے، وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے۔ ان کی عظمت یہ ہے، تو مجھے بتاؤ وہ محلے کے لوگ خوش نصیب نہیں ہیں؟ اسی حافظ قرآن کی وجہ سے اس محلے میں روز فرشتوں کا آنا ہوتا ہے۔ یہ کتنے عظیم ہیں، جب حافظ ہو گئے یہ قرآن کے، تو یہ بچے صرف بچے نہیں رہے، یہ عظیم ہو گئے۔ میرے پیارے، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ ان کے سینوں میں یہ صرف اسلم نہیں ہے، یہ اکرم نہیں ہے، یہ جاوید نہیں ہے، یہ عبد الرؤوف نہیں ہے، بلکہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اور بات رہی عظمت کی، مت سوچو اپنی سمجھ سے، نہ میری نہ تیری، فیصلہ اگر کرنا ہے کہ یہ عظیم ہیں یا دنیا کے اسکول اور کالج سے پڑھ کر نکلنے والا اسکالرز، ڈاکٹر، جسٹس، جج وہ عظیم ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو آؤ چلتے ہیں، کہیں نہیں، خدا کے گھر میں چلتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا جسٹس عظیم ہے یا مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا حافظ قرآن عظیم ہے۔ اس کا فیصلہ کہیں نہیں، خدا کے گھر میں کرتے ہیں۔ لاؤ ایک جسٹس کو اور لاؤ ایک حافظ قرآن کو۔ جب یہ دونوں جمع ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، تو تم دیکھو گے وہ جسٹس اس حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا۔
جب وہ کہے گا اللہ اکبر تبھی جسٹس بھی کہے گا اللہ اکبر. جب وہ رکوع میں جائے گا حافظ قرآن تبھی جسٹس جائے گا. نہ پہلے جائے گا، پہلے جا ہی نہیں سکتا. جب تک یہ حافظ قرآن نہ جائے وہ جا نہیں سکتا. وہ سجدے میں جائے گا حافظ قرآن تو وہ جسٹس بھی جائے گا. اور جب سجدے میں جائے گا حافظ قرآن اس کے پیچھے جسٹس جائے گا تو تم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ جہاں حافظ قرآن کا پیر ہے وہاں جسٹس کا سر رکھا ہوا نظر آئے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. اس لیے کہ یہ عام بچے نہیں رہے، یہ حافظ قرآن ہو گئے. ان کے سینوں میں قرآن حفظ ہے، محفوظ ہے. اللہ پاک ان بچوں کے سینوں میں جو قرآن انہوں نے اپنے اساتذہ کی محنت شاقہ سے اور اپنی محنت سے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، رب کے فضل سے اللہ پاک زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ رکھے. آمین. اور یہ بچے دین و سنیت کے صحیح خادم بنے. آپ بھی ان کی قدر کیجئے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بچے حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی خوشی کا یہ مرحلہ ہے کہ یہ بچے حافظ قرآن بنے. بہرحال میں کچھ باتیں جو میں نے آج کے لیے جس آیت کریمہ کو موضوع قرار دیا ہے اس کے ذیل میں کچھ گفتگو کر کے آپ سے رخصت لوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ہم سب کا رب ہم سب سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو. مطالبہ کس کا ہے؟ رب کا. کس سے؟ ہم سب سے. جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو ظاہر رب کا مطالبہ ہے تو شکر تو ادا کرنا ہی ہوگا نا بھائی. کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. اب شکر ادا کرنا ہے تو پہلی بیسک نیڈ، پہلی ضرورت کیا ہے؟ کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے. شکر ادا کرنا ہے تو شکر ادا کیسے کریں؟ شکر ادا کیسے ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے شکر ادا کرنے کا 3 طریقہ ہے. نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر. نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر. نعمت کے بدلے خدمت یہ ہے شکر. یعنی شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے. تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے، تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے اور خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے. آپ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا. کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں. بھئی آپ بڑے دیالو ہیں، بڑے دیاوان ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے رحم دل ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ نے میری مدد کی. یہ سب تعریف کے الفاظ. دوسرا طریقہ، آپ پر کوئی احسان کرے اس کے بدلے میں شکر ادا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا آدر کرتے ہیں، اس کا سمان کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو تعظیم سے شکر ادا ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ، کسی نے احسان کیا، اس احسان کے بدلے آپ نے اس کی خدمت کر دی، شکر ادا ہو گیا. تو معلوم چلا کہ شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے. نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر، تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے. نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر، تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے. نعمت کے بدلے خدمت، اس سے شکر ادا ہوتا ہے، خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے. یہ سمجھ گئے؟ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو شکر کیسے ادا کریں یہ تو آپ نے سمجھ لیا، لیکن مطالبہ یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ضرورت یہ ہے کہ نہیں کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کتنی، نعمت ہے کون کون سی. جب تک ساری نعمت کو گنا نہ جائے، ساری نعمت کو یا جانا نہ جائے تو ہر نعمت کا شکر ادا کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے نا. تو گن پاؤ گے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں گن پاؤ گے؟ ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ رب السماوات والارض
وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، وہ خالق کائنات، جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جو چاہا کیا، فعال لما یرید، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا ستارے بنا ڈالے، چاہا چاند بنا ڈالا، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا پہاڑ بنا ڈالا، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، جو چاہا کیا۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا، جو چاہا کیا۔ لیکن میرے پیارے غور تو کرو کہ جب وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ، پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے۔ لیکن میرے پیارے ذرا سوچو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ انسان بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو، انسان بنایا تو انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے ہیں، کئی طرح کے انسان ہیں، گمراہ ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں، کافر ہیں، انسان بھی کئی طرح کے۔ لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا لیکن ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا، بنایا تو مومن بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کو گنو۔ اچھا مومن بنایا، مومن بنایا، مومن تو اور بھی تھے۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو، مومن بنایا تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت لوط کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے۔ وہ سب مومن تھے لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری نعمتوں کو جاننا اور گننا ضروری ہے۔ اچھا محبوب کے زمانے میں بنایا، اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ محبوب کے زمانے میں بنایا تو محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پر اسٹون تھروئنگ کر رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہو رہے تھے۔ لیکن ہمارا رب کتنا کریم کہ نبی کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا، نبی کا وفادار غلام بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اور ایک بات اور بتا دوں، اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا۔
ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری نعمت کو جانا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، گن گن کر ہر نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے پیارے اور آگے دیکھو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ بولو میرے پیارے، بولو نا، اللہ، بولتے جاؤ تو ذکر بھی ہو جائے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ اللہ، سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ اللہ، بولتی ہوئی زبان کس نے دیا؟ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ اٹھتے ہوئے یہ تندرست ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے قدم کس نے دیے؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ زندگی کس نے بخشی؟ بولو نا میرے پیارے، اللہ نے۔ ذرا کبھی غور کیا ہے میرے پیارے؟ یہ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ زبان کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ بولتی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، سوچا ہے؟ یہ سوچتا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، سوچا ہے؟ یہ سب عظیم نعمت ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ یہ آنکھ کتنی عظیم ہے، اگر سمجھنا ہی ہے نا تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم ہے۔ یہ زبان کتنی عظیم نعمت ہے، سمجھنا ہے تو کسی گونگے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ بولتی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سب دیا رب نے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں تو آپ نے گنا دی ہیں، باقی جو بچی ہم سب گن لیں گے۔ ارے نادان، کیا گن سکے گا ساری نعمت کو؟ ایک نعمت گن کر بتا دے، فقط ایک نعمت، only one، صرف ایک نعمت گن کر بتا دے۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ آتی ہے، رب کا فضل، ایک نعمت، اور اندر جا کر اگر باہر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر باہر آتی ہے، رب کا احسان، دوسری نعمت۔ ارے ساری نعمت کو چھوڑ، صرف اس ایک نعمت کو گن کر بتا دے۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے کہ میاں اسے گن لیں گے، کیسے گنے گا؟ 1000 دانے کی تسبیح لیں گے، ہر سانس گن جائے گا۔ ارے بے وقوف، جاگتا رہے گا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہر نعمت کو گن نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ آؤ اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے فالوور ہیں، تیرے بلیور ہیں، تیرے ڈائریکشن پہ زندگی گزارنے والے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں۔ رب ہم سے فرماتا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ جب اسلام سے پوچھو گے تو اسلام کہے گا ارے پیارے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا غور تو کرو، یہ ساری نعمتیں دی کس نے؟ اللہ نے۔ دیکھتی ہوئی آنکھیں دی اللہ نے، بولتی ہوئی زبان دیا اللہ نے، سنتے ہوئے کان دیا اللہ نے، اٹھتے ہوئے ہاتھ دیا اللہ نے، دھڑکتا ہوا دل دیا اللہ نے، یہ زندگی دی اللہ نے، اولاد دی اللہ نے، حیات بخشی اللہ نے۔ یہ سب تیری عظیم نعمت ہے نا، یہ سب دیا اللہ نے، لیکن غور تو کر، دے کر احسان جتایا کیا؟ آنکھ دیے احسان جتایا کیا؟ زبان دیے احسان جتایا کیا؟ کان دیے احسان جتایا کیا؟ جبکہ یہ سب عظیم نعمت ہے تیرے لیے، یہ سب عظیم نعمت دے کر رب نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن غور تو کر، ایک نعمت، فقط ایک نعمت جب وہ تجھے دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔
ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو دیا تو یوں ہی نہیں دیا، احسان جتا کر دیا، احسان جتا کر دیا۔ کنسپٹ کلیئر ہو گیا، بات صاف ہو گئی کہ وہ نعمت صرف نعمت ہے، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو بس پیارے، ہر نعمت کو گن گن کر شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، چونکہ یہی اصل نعمت ہے، یہی اصل نعمت ہیں پیارے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اصل نعمت کو جاننے والوں نے جانا تو کیا خوب جانا، ماننے والوں نے مانا تو کیا خوب مانا، پہچاننے والوں نے پہچانا تو کیا خوب پہچانا۔ گھر چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ یاد کرو ہجرت کے وہ ایام، گھر چھوڑ رہے ہیں، نبی کو نہیں چھوڑ رہے۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب تو صرف نعمت ہے، اور جس کے لیے چھوڑا جا رہا ہے وہ اصل نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، وہ جانے نعمت ہے۔ اس لیے گھر چھوڑ رہے ہیں، نبی کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور بدر کے مقام پر آپ ذرا دیکھو، ان جاننے والوں نے جانا یہ اصل نعمت کو تو کیا جانا، ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا۔ 313 کی نفوس قدسیہ کی جماعت بدر کے میدان میں کھڑی ہے۔ ذرا غور کیا کبھی، ادھر کون کھڑا ہے، ادھر کون کھڑا ہے؟ یہ ادھر اجمی نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ غیر نہیں ہے۔ اگر ادھر ہاشمی کھڑا ہے تو ادھر بھی ہاشمی کھڑا ہے، اگر ادھر مطلبی کھڑا ہے تو ادھر بھی مطلبی کھڑا ہے، اگر ادھر قریشی کھڑا ہے تو ادھر بھی قریشی کھڑا ہے، اگر ادھر باپ کھڑا ہے تو ادھر بیٹا کھڑا ہے، اگر ادھر دادا کھڑا ہے تو ادھر پوتا کھڑا ہے، اگر ادھر ماموں کھڑا ہے تو ادھر بھانجا کھڑا ہے، اگر ادھر ایک بھائی کھڑا ہے تو ادھر دوسرا بھائی کھڑا ہے۔ غیروں کے مقابلے میں تلوار نکال لینا آسان ہوتا ہے، بھائی کا بھائی کے مقابلے میں، باپ کا بیٹے کے مقابلے میں، بیٹے کا باپ کے مقابلے میں، دادا کا پوتے کے مقابلے میں، پوتے کا دادا کے مقابلے میں، یہ بدر کے مقام پر یہ منظر تھا۔ ادھر ہاشمی کھڑا ہے تو ادھر بھی ہاشمی کھڑا ہے، لیکن قربان جائیے ان 313 نفوس قدسیہ پر، اس مقدس جماعت پر بدر کے میدان میں مقابلہ اپنوں کا اپنوں سے ہے، لیکن ان تمام صحابہ کرام نے تلوار کھینچ کر بدر کے میدان میں یہ اعلان کر دیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے آقا و مولا، آج یہ میری تلوار بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بیٹے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، پوتے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے۔ اس لیے اے اللہ کے پیارے حبیب، اے آقا و مولا، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب نعمت تو صرف نعمت ہے، اور جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ تو جانے نعمت ہے، وہ تو اصل نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ تلوار کھینچ کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب، اے ہمارے آقا و مولا، آج یہ تلوار ایک آپ سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے، دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے، اس لیے کہ ہم نادان نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سب تو صرف نعمت ہے، آپ تو اصل نعمت ہے، آپ تو جانے نعمت ہے، آپ تو عظیم نعمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر آج آپ یہاں ہمیں مل گئے تو ہمیں معلوم ہے حوض کوثر کا جام تو آپ ہی پلائیں گے نا، شفاعت تو آپ ہی کرائیں گے نا، جنت کی بہاریں تو آپ ہی کے صدقوں میں ملے گی نا، ہم کامیاب یہاں ہیں تو آپ ہی کی وجہ سے ہیں، آخرت میں کامیاب ہوں گے تو آپ ہی کی وجہ سے، جنت کی بہاروں کا مزہ لیں گے تو آپ ہی کے صدقے ملیں گے۔ ہم نادان نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی اصل نعمت ہے۔ میرے پیارے، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہی اصل نعمت ہیں، اور جو لوگ یہ مانتے ہیں
جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ مسرور ہو کر مانتے ہیں، اور جو یہاں نہیں مانتے حشر میں مجبور ہو کر مانیں گے، مجبور ہو کر مانیں گے کہ یہی اصل نعمت ہے۔ حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ آپ تو آخرت کو یاد بھی نہیں کرتے، آخرت کو یاد کیا کیجئے، آخرت کو یاد کیا کیجئے۔ یہ آخرت کو جو بھول بیٹھے ہیں نا، اسی لیے آپ بھی عام انسانوں کی طرح ہو گئے، جبکہ اللہ نے آپ کے سروں پر خیر امت کا تاج رکھا تھا۔ آپ منفرد تھے ساری دنیا کے انسانوں میں، لیکن فکر آخرت کو جب سے آپ نے یاد کرنا چھوڑ دیا، آپ بھی دنیا کے عام انسانوں کی طرح ہو گئے۔ میرے پیارے، آخرت کو یاد کیا کی؟ حشر میں کیا ہوگا معلوم ہے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، جیسے ہی حاضر ہوں گے، یہ ہاتھ جسے زندگی بھر ایک اچھے خادم کی طرح جس کی آپ نے خدمت کی، ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ کما رہے ہیں ہم جسمی کے لیے تو نا، کپڑے کی ضرورت کس کو ہے؟ پیسہ کماتے ہیں کپڑے کے لیے، کھانے کے لیے، مکان کے لیے، آرام و آشائش کے لیے، یہ سب کس کے لیے؟ جسم کے لیے نا، جسمی کے لیے نا۔ تو جو کچھ دنیا میں آپ نے کیا، عمل خراب کیے اسی جسم کے لیے، رشوت لی اسی جسم کے لیے، ظلم کیا اسی جسم کے لیے، جو کچھ غصب سے، اندھے پیسے سے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جس بھی انداز میں کمایا، اسی کے لیے نا آپ بہترین خادم بن کے اس کی زندگی بھر اس ہاتھ کی خدمت کی، اس کان کی، اس آنکھ کی، اس منہ کی، اس پیر کی، اس جسم کی خدمت کرتے رہے نا۔ اب ذرا دیکھو حشر میں کیا ہوگا؟ جیسے ہی پیش خدا ہوگے، یہ ہاتھ تم سے الگ ہو جائے گا، رب کے حضور حاضر ہوگا، عرض کرے گا، مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ لگا رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا، برائیوں کے لیے کیا، ظلم کے لیے کیا، رشوت کے لیے کیا، کبھی اس نے میرا استعمال اچھائی کے لیے نہیں کیا، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا، کسی مجبور کی مدد کے لیے نہیں کیا۔ یہ آنکھ جس کی خدمت تم زندگی بھر کرتے رہے، یہ آنکھ تم سے الگ ہو کر رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا، بدنگاہی کے لیے کیا، بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا، ظلم کی نظر ڈالنے کے لیے کیا، کبھی رحم کی نظر کسی پہ ڈالنے کے لیے نہیں کیا، کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، کبھی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کیا۔ غرض یہ میرے پیارے، جسم کے اعضا تم سے جدا ہو کر رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تو پتہ چلے گا اس وقت، ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ جسے زندگی میں ہم اپنا بہترین ساتھی سمجھ کر اس کی خدمت کرتے رہے، یہ ہاتھ بھی میرے نہ تھے، یہ پیر بھی میرے نہ نکلے، یہ آنکھ بھی میری نہ نکلی، یہ کان بھی میرے نہ نکلے، ارے جسے ہم نے اپنا سمجھا تھا وہ تو میرے نہ تھے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو میرے ساتھ زندگی بھر لگے رہے، اور آج میرا راز کھول لے، آج میرا راز کھول لے۔ ایسی کریٹیکل سچویشن ہوگی حشر کے میدان میں کہ تمہارا ہاتھ تمہارے ساتھ نہ ہوگا، تمہاری زبان تمہارے ساتھ نہ ہوگی، تمہاری آنکھ تمہارے ساتھ نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارے قربان جاؤ اس عظیم نعمت کے جہاں تمہارا ہاتھ بھی تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں بس وہی ایک ہوگا، وہی ایک ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے عصیاں شیارو، مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتے محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کے لیے تیار ہے، تمہیں بخشوانے کے لیے۔ تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہے میرے پیارے۔ اب ذرا انصاف سے بول دو، اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ اب میرے پیارے،
اب بات یہاں آ کر میں دوسری بات یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہوں گا کہ بحمدہ تعالی یہ ہمارے اکابرین کا، مشائخین کا یہ کرم ہے، فیضان ہے کہ ہم سبھی زندگی میں بھی اس اصل نعمت کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، غلامی کا تعلق بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں میرے پیارے۔ یہ ان بزرگان دین کا، اکابرین کا احسان ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا ہے میرے پیارے، جو ہم سب کے سینوں میں ایمان ہے، وہ بزرگوں کا فیضان بن کر ہے، فیضان بن کر ہے۔ وگرنہ میرے پیارے آج کا جو عالم ہے، اگر یہ بزرگوں کے فیضان سے یہ ایمان ہمارے سینوں میں نہ آیا ہوتا تو میرے پیارے خدا جانے ہم کہاں ہوتے، خدا جانے ہم کہاں ہوتے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں کیا کیا تو بدل گیا میرے پیارے، کبھی غور کیا؟ سب کچھ تو بدل گیا ہے، بدل گیا۔ بھائی بھائی کی محبت کا انداز بدل گیا، باپ بیٹے میں شفقت کے رشتوں کا انداز بدل گیا، بیٹے کی دلوں میں باپ کی عزت و عظمت کا انداز بدل گیا، پڑوسی کو پڑوسی کی خیال رکھنے کے معاملات بدل گئے، ہر جگہ بدلاؤ آ چکا ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اخلاقی قدریں بدل گئیں، مروت کا انداز بدل گیا، عفو و درگزر کا ذوق و جذبہ بدل گیا، رعایت و محبت کی بات بدل گئی، سب کچھ بدل دیا ہم نے میرے پیارے۔ لیکن خدا کی قسم، وہ جو آج سے صدیوں پہلے ہند کی زمین میں خواجہ غریب نواز نے نبی کے عشق کی محبت کا جام جو پلایا تھا، صدیاں گزر گئیں لیکن اس جام کا اثر ابھی بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے، وہ عشق کا سرور موجود ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے یہ بزرگوں کا فیضان بن کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے لیکن نہیں بدلا تو نبی سے محبت کرنے کا انداز نہیں بدلا، نبی کے عشق کے جام کا شروع نہیں بدلا، ان کی محبتیں نہیں بدلی۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میرے پیارے اس کے باوجود بھی میں کہوں گا آپ سے، کہوں گا کہ میرے پیارے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے آقا جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، غور کرنا میرے پیارے جا کے گھروں پہ اور اپنا جائزہ لینا، ایک بار جائزہ ضرور لینا۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہ جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں نا، کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لو، اٹھا کر دیکھ لو، روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جب بھی پیارے آقا تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے، خدا کی قسم بہتی ہوئی آنکھوں سے آپ کے لب پر ایک ہی صدا رہتی تھی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو تباہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو بدعمالیوں سے بچا لے۔ جب رب کے حضور پیارے آقا حاضر ہوئے، خدا کی قسم بہتی ہوئی آنکھوں سے ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو بولو میرے پیارے، انصاف سے بولو، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اب آپ کو جواب دینا ہے، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے، حق ہے نا؟ حق ہے نا؟ تو حق ادا کیا کیا؟ حق ادا کیا؟ 30 سال عمر گزر گئی، 40 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی، آقا کا حق مانتے ہو تو حق ادا کب کرو گے؟ کب کرو گے میرے پیارے آقا کا حق؟ وہ آقا ارشاد فرمائیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا فرمائے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کب سجدے کر کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے میرے پیارے؟ کب سے یہ عمل شروع کرو گے؟ کب سے حق ادا کرو گے آقا کا؟ کب سے؟ کون سی زندگی لوٹ کر آنے والی ہے میرے پیارے؟ آقا کا حق مانگتے ہو تو پھر حق ادا کرنے کی کوشش کرو، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے آقا خوش ہوں۔ ذرا مجھے بتاؤ، ایک صحابی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، غائب ہو گیا، دن بھر تلاش کیا نہیں ملا،
آخر میں آ کر آقا کی بارگاہ میں وہ آپ صحابی تشریف لائے، غمگین تھے، افسردہ تھے، پریشان تھے، حاضر ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور فریاد کی کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ صبح سے غائب ہے، تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، اس کے ملنے کی کوئی خبر نہیں، کوئی آثار نہیں۔ ابھی انہوں نے، آپ صحابی نے اپنی بات آقا کی بارگاہ میں پیش ہی کی تھی کہ ایک دوسرے صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان صحابی کو دیکھا جن کا بچہ غائب ہوا تھا، ان کو دیکھتے ہی ساتھ کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ تو فلاں وادی میں ہم نے چند بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ یعنی نبی کی بارگاہ میں فریاد کی اور بچے کے ملنے کی خبر آ گئی۔ ظاہر ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی باپ ہیں، کسی کا بچہ خدا نہ کرے کسی کا بچہ غائب ہو جائے اور تھک جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ ملے اور پھر ملنے کی خبر آئے تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ان صحابی کا بھی وہی عالم ہوا، سرکار کی بارگاہ میں اجازت لی، واپسی کے لیے مڑے اور تقریباً دوڑتے ہوئے اس وادی کی طرف جب جانے لگے تو سرکار نے دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے جب دیکھا، آواز دی، رکو یہاں آؤ۔ وہ آپ صحابی لوٹ کر آئے، کہا تھوڑا صبر رکھو، تھوڑا تحمل رکھو، جذبات پہ قابو رکھو، آرام سے جاؤ، جس انداز پہ جا رہے ہو جاؤ گے، بچے کو دیکھو گے، گلے سے لگاؤ گے، لپٹاؤ گے، چپٹاؤ گے، پیار کرو گے، اس طرح سے اضطراب میں جا رہے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، بچہ نام ہی مل رہا تھا، ملنے کی خبر ہے، ملے گا تو اس کو لپٹاؤں گا بھی، چپٹاؤں گا بھی، پیار بھی کروں گا۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں صبر رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا بیٹا چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ خبر دینے والے نے یہ دیا کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو۔ جب تم اپنے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا کر پیار کرو گے، وہ یتیم بچہ تمہیں پیار کرتا ہوا جب اپنے بچے کو دیکھے گا تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے کیا مروت کا کوئی ایسا انداز آج ہماری زندگی میں کہیں نظر آتا ہے میرے پیارے؟ نہیں آتا ہے میرے پیارے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی پر نظر کرنا چاہیے۔ میرے پیارے اللہ کے فضل سے صاحب ایمان ہو گئے، بزرگوں کے کرم سے ایمان وہ ملا جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اس اسلام میں مکمل کمپلیٹلی کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ غریب نواز کو مانتے ہو، غوث پاک کو مانتے ہو، مخدوم سمنا کو مانتے ہو، قطب الدین بختیار کاکی کو مانتے ہو، سارے اولیاء دین کو مانتے ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمیں کس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، چلو ہم اس طرح کا مسلمان بن جائیں۔ ظاہر ہے جو ہماری سماجی اور سوسائٹی کی جو حالت ہے، اس طرح کا مسلمان تو ہمارے بزرگان دین نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایک بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں، ایک چھت کے نیچے ایک باپ ایک ماں کے چار بیٹے ہیں، وہ چاروں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے لیکن چاروں غیروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کا مسلمان تو بزرگان دین نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے نا۔ میرے پیارے غور کرنے کی بات ہے، آج مذاق میں لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، جب وہ برا مانتا ہے تو کہتے ہیں بھائی بات معاف کرنا یار ہم نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے مذاق کیا تھا۔ مذاق اسے نہیں کرتے کہ کسی کو ذلیل کر دیں، مذاق کی بھی ایک لمٹ ہے۔ مذاق اسے کہتے ہیں کہ جس سے کیا جائے وہ بھی خوش ہو جائے، کرنے والا بھی خوش ہو جائے۔ یہ ذلیل کرنے کو، دل توڑنے کو مذاق نہیں کہتے میرے پیارے۔ آپ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اعتماد نہیں رکھتے، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے میرے پیارے۔ تو بتاؤ زمانہ ہم کو کہاں رکھے گا؟ اپنے سروں پہ رکھے گا کہ قدموں میں رکھے گا؟ قدموں میں رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آپس میں اتحاد پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو، مروت کے معاملات پیدا کرو۔ یہ سب وہ وصف ہیں تمہارے جو اللہ بھی جس سے راضی ہے، نبی جسے پسند کرتے ہیں، اولیاء دین جسے پسند کرتے ہیں، یہ وہ وصف ہیں۔ یہ نفاق، یہ برائی، یہ چغلخوری، یہ تمام چیزیں یہ تمہارے لیے نہیں تھیں۔ تم تو دنیا میں آئیڈیل بنائے گئے تھے میرے پیارے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی کو بدلو
اور نماز کی پابندی کرو میرے پیارے. کتنی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے. یہ قلب پہ جو ہے نا، یہ بھائی کے دلوں میں جو بھائی کی محبت ختم ہو گئی، باپ بیٹے کی رشتوں میں فرق آ گیا ہے نا. دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کہ نہیں ابھی بھائی ہمارے وہی محبت ہے؟ نہیں جان. دوست کی دوستی غرض پر ہے، باپ بیٹوں میں رشتے فائدے پر ٹکے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے رشتوں میں مفاد کے معاملات ہیں، قلبی محبت نہیں ہے. یہ حالات ہو گئے ہمارے میرے پیارے. ایسی زندگی میں یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سینوں پر گناہوں کی کثافت جم گئی ہے، ہمارے قلب پر برائیوں کی نجاستیں جم گئی ہیں. اس لیے وہ محبتوں کا نور ان نجاستوں کے نیچے دب گیا ہے. وہ احساسات، وہ مروت، وہ ساری چیزیں ان نجاستوں میں دبی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے نہ محبت محبت رہی، نہ مروت مروت رہی، نہ اخلاق اخلاق رہا، نہ پاسداری پاسداری رہی، نہ وزاداری وزاداری رہی. سب کچھ ان گناہوں کے نجاستوں میں دب گیا ہے. اب جو کچھ ہے وہ صرف اونلی فارمیلٹی ہے، وہ صرف ایک کی دوسرے سے ضرورت کی بنیاد پر تعلق ہے، ورنہ حقیقت کی بنیاد میں تعلقوں کا تعلق ختم ہو چکا ہے میرے پیارے. وہ صرف اس لیے گناہوں کی کثافت ہمارے سینوں پہ دبی چادر بن کے جم چکی ہے. تو میرے پیارے اب اسے صاف کیسے کریں؟ صاف کیسے کریں؟ کرنا چاہو گے؟ بولو نا میرے پیارے. بلا وجہ بتانے کا عادی نہیں ہوں. اگر جاننا چاہتے ہو کہ صاف ہو سکتی ہے کثافت آج بھی، جاننا چاہو گے کیسے؟ تو صاف کرنا، پھر کرنا ہی پڑے گا. آؤ آقا کی ایک حدیث سناتے ہیں. آقا کی حدیث سناتے ہیں کیسے صاف کرو گے. آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کے ہر قدم پر برکتیں اور نعمتیں اور نیکیاں لکھ دیتا ہے. ایک فائدہ. پھر دوسرا فائدہ کہ جب وہ مسجد میں گیا، صف میں کھڑا ہوا اور ابھی اللہ اکبر اس نے کہا نہیں، کہنے والا ہے، اسی وقت اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو رہا ہے، جاؤ. اس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، اس نے وضو کر کے نماز کے لائق اپنے آپ کو بنایا، لیکن اس کے اندر جو گندگیاں ہیں نا، جو نجاستیں ہیں، وہ اسے نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ اس سے بھی نکال کر الگ کر دے. اور یہ مجھ پاک کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو ظاہراً پاک تو تھا، باطناً بھی پاک ہو کر آئے، باطناً بھی پاک ہو کے آئے. فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے جاؤ، اس کے اندر جتنے گناہوں کی نجاستیں ہیں سب اس سے دور کر لو، تاکہ ظاہر تو پاک تھا ہی، باطن بھی پاک ہو جائے. ہر اعتبار سے پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضری دے. فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے اس کے اندر جتنی نجاستیں گناہوں کی ہوتی ہیں سب اس سے نکال کر الگ کر لیتا ہے، ایک گٹھری باندھ کے رکھ دیتا ہے. اب وہ نماز میں مشغول ہو گیا، نماز سے فارغ ہو گیا. فرشتہ کہتا ہے مولا، ہم نے تیرے حکم سے اس کے گناہوں کو اس سے الگ کیا تھا، نجاستوں کو الگ کیا تھا، اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا تو ان گناہوں کا کیا کروں؟ جو گناہ الگ کیے تھے ان کا کیا کروں؟ تو اللہ کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے، اس کی مشیت مسکرا کر کہتی ہے ارے فرشتوں، جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو. سبحان اللہ. پیارے ذرا مجھے بتاؤ، ذرا غور کرو. فرشتے الگ کر دیں گے، فجر پڑھو گے، گناہ الگ ہو گئے، پھر ظہر تک میں 4 گھنٹے کا وقت، پھر کچھ گناہ ہو گئے، ظہر پڑھ لیا، پھر الگ ہو گئے، پھر ظہر اور عصر کے درمیان 2.5 گھنٹے کا وقت، کچھ غلطی ہو گئی، گناہ کی شکل میں نجاست اندر گئی، پھر فرشتے آئے، عصر پڑھا وہ الگ، مغرب پڑھ لیا جو کچھ تھا وہ الگ، اب عشاء پڑھ کے سوئے سب الگ. تو ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. اور سونے کی حالت میں اگر رب نے تمہاری روح کو طلب کر لیا تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے گی، اس کا ذکر لیے ہوئے جائے گی، پاک صاف ہو کر جائے گی. میرے پیارے غور کرو کتنی عظیم نعمت اللہ نے یہ ہمیں دی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر رکھا ہے.
میرے پیارے کھڑے ہو جاؤ صفوں میں، اپنی نجاستوں کو دور کرو. زندہ باد، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہی ہے میرے پیارے جو تمہارے نجاستوں کو کم کرے گی. یہ نجاستیں کم ہوں گی، یہ دل تمہارا قلب صاف ہوگا، صاف ہوگا تو میرے پیارے پھر محبتیں بھی پروان چڑھیں گی، مروتیں بھی، اس کی بھی کھیتی اگ آئے گی. وزیداری، مروت، عفو و درگزر کی کھیتی لہلہانے لگے گی. پھر تم مانوتا کے امین بن جاؤ گے، انسانیت کی مثال بن جاؤ گے، بااخلاق و باکردار بن کر دنیا میں پھر سے پہچانے جاؤ گے. لیکن میرے پیارے پہلے اسے صاف کرنا ہوگا. آج بھی اس قلب کی زمین کو سیراب کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اس میں دانہ ڈالنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اوسر و بنجر زمین پر کوئی دانہ نہیں ڈالتا. بے شک بے شک بے شک. دانہ ڈالا جاتا ہے کیا؟ تو میرے پیارے آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے، اس قلب کی زمین کو کاشت کے لائق بنا لو، ان گندگی و نجاستوں کو صاف کر لو. پھر اس پر دیکھنا نعمت کی بوندیں، رحمت کی بوندیں کبھی بغداد سے آ جائیں گی، کبھی اجمیر سے آ جائیں گی، کبھی مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے آ جائے گی، کبھی محبوب الہی کے در سے آ جائے گی، کبھی نصیر الدین روشن چراغ کی دہلیز سے آ جائے گی، کبھی گیسو دراز بندہ نواز کی بارگاہ سے آ جائے گی. یہ بوندیں ڈالنے والوں کی کمی نہیں ہے، تمہارے قلب کی کھیتی لہلہا اٹھے گی. بس اس کی نجاستوں کو صاف کر لو، ان نجاستوں کو صاف کر لو. پھر دیکھو کیسی محبتیں تمہارے سینوں میں موجیں مارتی ہیں. پھر دیکھو تمہاری نیکی کی طرف قدم تمہارے کیسے بڑھتے ہیں. پھر دیکھو مروت بھری زندگی تم کیسے جیتے ہو. پھر دیکھو تم مانوتا کی مثال ساری روئے زمین پر کیسے بنتے ہو. پھر دیکھو تم انسانیت کا دست دینے والے عظیم رہنما اس دنیا میں بن کر کیسے جیتے ہو. میرے پیارے یہ سب کچھ ممکن ہے، اس قلب کی زمین کو صاف کر لو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے نسیم کوہ جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف شاہ لانا، دل پریشان ہے سنگھانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. اشرفی شہدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارا، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدا را،
علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے مولا کریم تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے جرموں کو بخش دے مولا، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے علماء اور مشائخ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے. مولا کریم عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر. یا اللہ تو ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما. مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر. مولا کریم جو تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں حاضر آئے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر. جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو قرض میں ہیں مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے. یا اللہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، مولا کریم ان سب کو ان کے امتحانات میں کامیابیاں عطا کر. یا اللہ تو ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، منافقوں کے نفاق سے محفوظ رکھ، تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ. مولا کریم ہر حادثات سے محفوظ رکھ. یا اللہ سب کو تو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ. مولا کریم سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر. یا اللہ اس محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، جن بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، مولا کریم ان کی ان خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرما لے، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر. یا اللہ تو اپنے محبوب پاک کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے مولا کریم جن بچوں نے تیرے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، مولا کریم تو ان کے فکر و ذہن کو پاکیزگی عطا کر دے، ان کے قلب کو استقامت عطا کر دے، ان کے حافظے کو مضبوطی عطا کر دے، ان کے قدموں کو ثبات عطا کر دے. مولا کریم ان بچوں کو سنیت کا عظیم مخلص خادم بنا دے. جن اساتذہ نے ان بچوں کے ساتھ محنتیں کی ہیں، مولا کریم تو ان کی ان محنتوں کو قبول فرما لے، ان کے علم میں، عمل میں، اقبال میں، درجات میں بلندی عطا کر. ان کے بچوں کو ترقی عطا کر، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا کر. جنہوں نے بھی اس مدرسے میں تعاون کیا، جن سے یہ بچے پڑھ کر نکلے ہیں، مولا ان سارے معاونین کی خدمتوں کو قبول فرما لے. اس کا اجر دنیا میں انہیں عطا کر، آخرت میں انہیں عطا کر، ان کے رزق میں برکتیں عطا کر. مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے. یا اللہ تو اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر.
دے، یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ مولا کریم اس محفل کو تو قبول فرما لے، یا اللہ اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا سید اشرف جہانگیر، دست منظار و ناتوانگیر، اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بسترا ز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر تو دوست دارد، سرورا شاہا کریمہ، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، بحق خواجہ عثمان ہارون، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔